بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ میزبان حاضر ہے سردار اویس۔ میرا آج کا موضوع پروگرام ہے نومولود صحافی۔ ناظرین، میرا پروگرام کا موضوع سن کر آپ کچھ دیر کے لیے چونک اٹھے ہوں گے، لیکن میں آپ کو اس کی یقین دلاتا ہوں کہ میں نومولود صحافت پر جو آج گفتگو کرنے جا رہا ہوں اسے کسی حد تک آپ کو مطمئن کرنے کی حد الوسع کوشش کروں گا۔ ناظرین، صحافت پچھلی کئی دہائیوں سے چلتا آ رہی عظیم پیشہ اور یہ عظیم شعبہ عظیم لوگوں کے ہاتھ رہا، اور بے شک صحافت ایک ایسا عظیم شعبہ ہے جس کو اپناتے ہوئے بہت سے لوگوں نے اس خلقت کی خدمت کی۔ ناظرین، 21ویں صدی میں صحافت اور میڈیا ایک ایسا شعبہ بن گیا کہ جہاں عزت، دولت اور شہرت، تینوں چیزیں جن کے لیے انسان اپنی پوری زندگی اور تمام تر توانائیاں صرف کر دیتا ہے، ایک ہی پلیٹ فارم پر ملنے لگیں۔ تو ناظرین، عزت، دولت اور شہرت، ان تینوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو کہ ایک پلیٹ فارم پر آپ کو ملنے لگی، ہمارے آنے والے نئے نویلے نومولود صحافیوں نے بڑی تیزی سے اس کا رخ کیا۔ 21ویں صدی کے آغاز سے اور خاص کر ہمارے ملک کے مشرف دور میں ہمارے آنے والے صحافیوں نے مالی وسائل میں کافی حد تک اضافہ کیا، اور جو کہ حیران کن رہا ہمارے لیے۔ میں آج بات کرنے جا رہا ہوں میرے جیسے نومولود صحافی جو اس چکا میڈیا کی چکا چوند، گاڑیوں کی چمک دمک اور تھری پیس سوٹڈ بوٹڈ صحافیوں کو دیکھ کر روشنیوں کی جلملاہٹ میں میڈیا ہاؤسز اور صحافت کا رخ کرنے لگے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر تو سب کچھ کے برعکس ہوا۔ جب میڈیا زوال کی طرف آنے لگا تو یہی نومولود صحافی جو میڈیا کی چکا چوند سے معترف ہو کر اس شعبے کی طرف آنے لگے تھے، وہ اس کی مفلسی، در بدر کی ٹھوکریں کھانے اور اس کے نامساعد حالات کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گر گئے۔ تو انہی حالات پر بات کرنے کے لیے میں نے آج اپنے پاس اس اسٹوڈیو میں دعوت دی ایک دو نومولود صحافی جو کہ اسی شوق میں شعبے میں آئے تھے، لیکن آج ان کے حالات سازگار نہیں ہیں۔ ان کے دکھڑے اور ان کے دکھڑوں کا مداوع کرنے کے لیے میں نے آج انہیں یہاں پر بلایا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کرواتا چلوں گا، جو کہ زین العابدین صاحب، مفتی زین العابدین کے نام سے معروف ہیں ہمارے ہاں۔ مفتی صاحب، آپ تو تھری پیس سوٹڈ بوٹڈ حامد میر، کاشف عباسی، کامران خان کو دیکھ کر آئے تھے، لیکن آپ کی حالات زار، بڑی ہوئی حجامت، لمبی زلفیں، آپ کے ہنستے جوتے اور آپ کے استری ٹوٹی ہوئی یہ کپڑے تو مجھے اس حالات سے بالکل برعکس نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ شاعر نے آپ ہی کے لیے میرے خیال سے کہا تھا کہ یہ لمبے بال، یہ لمبی حجامت کس واسطے، کیا شہر صحافت میں حجام نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا ہاتھ چومنا چاہوں گا کہ آپ نے اس چوم بھی ادناسا لیں، انسان چوم بھی کو لیں، ماشاءاللہ۔ اپنے پروگرام میں مدعو کیا، جو در بدر پھرتا رہا۔ میں آپ کے اس بوسے کا شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ سر، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اس نومولود صحافی نے در بدر کی ٹھوکریں کھائی، میڈیا کی چمک دمک دے کر پہنچا، والدین کے پیسے ضائع کر کے ایڈمیشن کہیں اور نہیں ملا تو اس میں دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، آپ غیر روایتی طور اور دلچسپی سے ہٹ کر آئے بالکل تھے۔ بالکل بالکل جناب محترم، بالکل آپ نے بجا پھر فرمایا۔ تو میرے خیال سے مفتی صاحب آپ کے ساتھ یہ سب کچھ بجا ہوا ہے اس میں۔ بجا ہوا ہے، بالکل بجا ہوا ہے، لیکن کچھ بجا نہیں بھی ہوا۔ حالات اس ادنا تک، اس مقام تک آ گئے کہ جیب میں 125 روپے ہیں، اس میں دوپہر کا نہیں، کھانا، رات کا کھانا اور 20 روپے کے گولڈ لیف کے سگریٹ لینے ہیں۔ کوئی جہاں بات نہیں، تک نشے سے آپ پرہیز کریں، آپ کے نہیں، کھانے کا انتظامات میں کر دیتا وہ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک آپ نے میرے جوتوں کی مسکراہٹ کی بات کی، میں آپ کو اپنے جوتے دکھانا چاہوں گا۔ دور صحافت کے آغاز میں بڑے شوق سے 4000 روپے کے جوتے لیے تھے۔ یہ دیکھیں، میں کیمرہ میں بولوں گا، یہ دیکھیں، یہ پھٹے ہوئے، یہ دیکھیں، 4 سال ہو گئے ہیں۔ بڑے افسوس، نہیں کوئی ایسی بات نہیں، ہمارے پروڈیوسر یاسر عرفات صاحب آپ کے لیے جوتے لے آئیں گے، کوئی ایسی مسئلے کی حالات بات نہیں اس ہے، مقام مجھے تک آ بڑا گئے۔ افسوس ہے اس کے اوپر۔ آپ نے دراصل میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ نہیں، دکھتی رگ پہ ہاتھ نہیں رکھا میں نے، تو آپ کو آپ کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے بلایا ہے۔ دکھوں کا مطلب، اگر آپ کو اس بندے کے اوپر یقین نہیں ہے تو میں اس کی قمیض اتارنا چاہتا ہوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں، مجھے اندازہ ہے۔ میں اپنے ارباب اختیار سے اپیل کروں گا ہمارے اس نومولود صحافی کو کم از کم کہیں چائے کے لیے ہی رکھا جائے تاکہ اس کے دکھوں کا مداوع ہو سکے۔ اس کے بعد ناظرین، ہمارے ایک محترم ساتھی جو بڑے دور دراز سے جن کا تعلق ہے، جو بھی صحافت اور اینکر بننے کے لیے ایبٹ آباد جیسے چناروں کے شہر سے پرفضا مقام سے اسلام آباد کی گرمیاں سہتے ہوئے سد تک پہنچے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ صحافی تو نہ بن سکے کہ اعلیٰ ٹی کافی اور چائے بنانے والے ضرور بن گئے۔ جی زیغم صاحب، سنا ہے آج کل چائے خانہ کھولا ہوا ہے آپ نے کہیں؟ دیکھیں جی سردار صاحب، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، کیونکہ میں مختلف جگہوں پہ نوکری کے لیے گیا۔ صحافت کی ابھی آدھی ڈگری ہوئی تھی، انٹرنشپ کے لیے میں گیا،
ادھر جیو نیوز پہ گیا, ARY پہ گیا کہ مجھے انٹرنشپ مل جائے رپورٹنگ کے لیے. رپورٹنگ کی انٹرنشپ تو نہ ملی, انہوں نے مجھ سے چائے ہی بنوائی. تو چائے بناتے بناتے میں ایکسپرٹ بن گیا. اچھا, تو ایکسپرٹ بنا تو پھر میں نے صحافت کے نام سے ہی صحافی چائے خانہ کا ایک ڈھابا بنا لیا. ماشاء, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, ہم صحافی تو چائے کے لیے. تو پھر تو میں آپ کا شکریہ اس طرح ادا کروں گا کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ تا حیات آپ جب بھی آئیں آپ کو وہاں پہ چائے مفت ملے. لیکن میری ایک شرط ہے جناب, آپ نے تو میرے لیے اس تحفے کا اعلان کیا. سر ایک منٹ, مجھے ذرا بات کا آپ کا دکھ سنتا ہوں سر. چومنا چاہتا ہوں, انہوں نے آپ جیسے نومولود نہیں سر, ہاتھ تو میرے خیال سے آپ کو صحافت میں ہاتھ چومنے کا جو ٹھیکہ ہے وہ ملا ہوا ہے. اس کے کتنے عوض لیتے ہیں؟ ہمارے کسی کے ہاتھ چومتے پھر رہے ہیں, کہیں اس طرح کریں. آپ کو شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنے چائے خانہ میں آپ کے تعمر مفت چائے کا اعلان کر دیا. سر مفت اعلان تو کیا, لیکن اکیلے, لیکن آپ ہمارے سر عزیر کے لیے بھی چائے کا بندوبست کریں سر ساتھ. ایسے تو نہیں ہوگا سر. ان سب کے لیے چائے مفت ہے. ماشاء اللہ. اچھا مفتی صاحب, مجھے یہ بتائیں, یہ حالات زار تو آپ نے